یاد رکھنے چاہیے کہ ایک میٹل ہے آرسنک، مثلا آرسنک کا کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، پھر آرسنک بیس میں جو مختلف ساتھ کیمیکل کمبینیشن بنتے ہیں ان کے فرق کس چیز سے کیا بنتا ہے، یہ ذہن نشین رکھنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ایک ایک دوائی کے فرق چیز کو رٹیں۔ بنیادی طور پر دوائیں اور ان کے ملنے سے دوسری دواؤں کے ساتھ جو عقلاً تبدیلیاں ہونی چاہیے وہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں اگر آپ اس نقطہ نگاہ سے غور کریں۔ آرسنک آیوڈائڈ پر غور کریں، آرسنک سلفیٹ پہ غور کریں، آرسنک برومائڈ پہ غور کریں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو تینوں میں کچھ فرق نظر آئیں گے۔ پھر وہ جس سے کمبینیشن ہوا ہے، برومائڈ ہے، سلفر ہے اور اس قسم کے جو کمبینیشن بنے ہیں ان کے اصل پر غور کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے کمبینیشن کے نتیجے میں کیا نئے رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طریق پہ بجائے ریپرٹری کے ذریعے مریض کی تشخیص کر کے اس کی دوا تک پہنچنے کے، آپ اپنے ذہن میں اپنی ذہنی لاجک کے ذریعے قریب پہنچ سکتے ہیں اور اکثر وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ علاج اس طریق پہ کرتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں کتاب میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے میں ایسے علاج اسی طرح کیے ہیں لیکن کتاب میں وہ نہیں ہیں، روٹین کی ہومیوپیتھ کے پاس نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک دو دفعہ میں نے تجربتاً بعض ایسے اچھے ہوشیار احمدی ہومیوپیتھ سے ان بیماریوں کے متعلق ان کے تجربے کے مطابق پوچھا، انہوں نے مجھے کتابوں کی دوائیں بتائیں، یہ استعمال اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو میں استعمال کرتا رہا ہوں اس کے مقابلے پر ان کو کیا تو کچھ بھی نہیں فرق پڑا، بہت مقابلتاً معمولی ثابت ہوئیں، کیونکہ وہ روٹینسٹ کی دوائیں ہیں۔ وہ دواؤں کے مزاج کو سمجھ کر اور پھر اپنے تجربے میں لا کر نئی دوائیں ڈھونڈنا، نئے علاج ڈھونڈنا، یہ اس طریق پر انہوں نے نہیں سیکھا، بلکہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی کاشی رام کو پڑھ کے اس کے چٹکلے سیکھ لے، کوئی عابد حسین کو پڑھ کے چٹکلے سیکھ لے، کوئی لیڈرز ہومیوپیتھ کے دیکھ لے، نیش کے وغیرہ، ڈیوئیز کو پڑھ لے۔ اس کا عام طور پر لوگوں کو شوق ہے، وہ مفید ہے ضرور شروع میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، کیونکہ ان کے بغیر شروع میں کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا۔ شروع میں کچھ نہ کچھ ٹوٹکے چٹکلے یہ ضرورت کے لیے کام آتے ہیں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہومیوپیتھک کے مزاج، دواؤں کا مزاج آپ کے اندر جذب ہو کر آپ کے اپنے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، ان کی پہچان۔ وہ مزاج نہیں بنتا لیکن ان کی پہچان آپ کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طریق پر احمدی ہومیوپیتھ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں ایک انقلابی طریقے شفا ہومیوپیتھی سے نکال کے پیش کریں اور اپنے استعمال کی تجربے کیا کریں گھروں میں۔ اب وقت آ گیا، اب تو کئی لوگ مجھے لکھ بھی رہے ہیں، بڑے اچھے تجربے کرنے لگے ہیں اور ایجادیں بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک مریض میرے پاس آیا کرتا تھا جو سر درد کا کرونک، اور یہاں کے چوٹی کے ہسپتالوں میں داخل ہونے کے باوجود اس کی سر درد ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو یہاں کی گورنمنٹ نے ویزا کی ایکسٹینشن ہی اس لیے دی، صرف کہ ایسی بیماری میں پھنسا ہوا ہے جس کا اس کے ملک میں علاج کوئی نہیں۔ بہت علاج کے بعد پھر میں نے